حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونک دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرو۔ یہ آیت سورہ صاد آیت نمبر 72 کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خالص مٹی، پانی اور روح سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب وہ آدم کو بنا لے تو اسے سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب شیطان مردود ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جہاں انہیں ہر نعمت حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ وہ ان کی ساتھی ہو۔ شیطان کا دھوکہ کیسے ملا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور کہا اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا، جس کے بعد ان کے جسم سے جنتی لباس ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں فرماتا ہے، تم سب زمین میں اتر جاؤ، اب تمہارے لیے وہاں رہائش اور ایک وقت تک زندگی ہے۔ زمین پر زندگی کی شروعات کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتارا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اتارے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ یعنی سعودی عرب میں۔ بعد میں وہ دونوں عرفات کے میدان میں دوبارہ ملے، یہیں سے انسانی نسل کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی اور ان کی اولاد کو نیک راہ پر چلنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید، عبادت اور نیکی کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کئی بیٹے اور بیٹیاں عطا کی، ان میں مشہور 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور یہ دنیا کا پہلا قاتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کو جبل سر ندیب جو سری لنکا یا بعض روایت کے مطابق مکہ مکرمہ کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی قبر کا صحیح مقام صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، توبہ دروازہ رحمت ہے، اور چوتھا، انسان خطا کرتا ہے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔